چونکہ مٹی سے بنا ہے تو پھر ہمارے اوپر وہی وحشت اور درندگی ہمارے اوپر غالب آ جائے گی۔ آج ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ باپ نے مہنگائی سے تنگ آ کے اپنے بچوں کو زہر دے دیا اور اس کے بعد میاں بیوی نے خود بھی زہر کھا لیا۔ یہ درندگی کس واجب الاحترام یاران گرامی سامعین حاضرین، شعبان المعظم کے بالکل آخری دن چل رہے ہیں اور انشاءاللہ اگلا جمعہ ماہ رمضان شریف ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں شعبان میں برکتیں عطا فرما، وَبَلِّغْنَا إِلَىٰ رمضان، اور ہمیں اتنی عمر اور اتنی زندگی دے کہ ہم رمضان تک پہنچ جائیں۔ اس مہینے میں میرے کریم آقا یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ اتنی زندگی دینا کہ ہم رمضان تک پہنچ جائیں، رمضان سے پہلے ہمیں موت نہ آئے۔ اور پھر اسی مہینے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ کہا اور فرمایا کہ شعبان الشہری و رمضان الشہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول مبارک تھا کہ ماہ شعبان میں، یعنی شعبان کی آخری تاریخوں میں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ رمضان کی تیاری میں لگ جایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کو جمع کیا کرتے تھے اور مختلف موقعوں پر صحابہ کرام سے فرمایا کرتے تھے کہ اگلا مہینہ رمضان آنے والا ہے، اس کی تیاری میں لگ جاؤ۔ روزے کے حوالے سے صحابہ کرام کو تلقین فرمایا کرتے تھے، روزے کی فضیلت بیان فرمایا کرتے تھے کہ آگے رمضان آنے والا ہے اور ماہ رمضان میں اللہ نے روزے فرض کیے ہیں، روزے رکھنے کی فضیلت کیا ہے، یہ احادیث کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بیان فرمایا کرتے تھے۔ اور پورے مدینہ شریف کے اندر ایک ماحول بن جایا کرتا تھا اور ہر آدمی اس تیاری میں ہوتا تھا، ہر صحابی اس تیاری میں ہوتے تھے کہ ماہ رمضان آنے والا ہے اور ہم نے ماہ رمضان کے روزے رکھنے ہیں، اس میں اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار کرنا ہے، اللہ کی بخشش اور اللہ کی رحمت کے لیے تیار کرنا ہے، اور گناہوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے خود کو تیار کرنا ہے۔ تو ماہ شعبان کے یہ آخری دن ہیں، تو ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر اور صحابہ کرام کی سنت سمجھ کر ماہ رمضان کی تیاری کرنی ہے، اور ماہ رمضان کی تیاری پہلے سے شروع کر دینا یہ صحابہ کرام کی بھی سنت ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت مبارکہ ہے۔ قرآن پاک نے رمضان کے حوالے سے کئی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، دوسرے سپارے میں قرآن پاک میں فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر رمضان کے تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، اور یہ صرف تم ہی پر فرض نہیں ہوئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، بالکل ایسے ہی تم پر فرض ہوئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر بھی یہ روزے فرض ہوئے تھے۔
اور روزے کیوں فرض ہوئے؟ فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اس وجہ سے تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ روزہ رکھو، یہ روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں اس بات کا علم ہے تو، یعنی اگر تمہیں علم ہے، تمہیں پتہ ہے کہ یہ روزہ کیا ہے اور روزے کی عظمت کیا ہے اور شان کیا ہے، تو پھر تم روزہ رکھو، کیونکہ یہ روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ یاران گرامی، اکثر ہمارے ہاں آج کل جیسے نئی نئی بیماریاں آ گئی تو ہم بڑی آسانی سے بہانہ کر لیتے ہیں کہ صاحب آپ روزہ نہیں رکھتے یا آپ نے روزہ نہیں رکھا، تو جواب میں ہم کہہ دیتے ہیں جی وہ میرا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، اس وجہ سے میں روزے نہیں رکھتا۔ جی آپ روزہ نہیں رکھتے، جی مجھے ذرا شوگر کا مسئلہ ہے، اس وجہ سے میں شوگر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتا۔ بعض دفعہ ہم کہہ دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بہانے کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو تسلی دے دیتے ہیں کہ شاید میں ٹھیک کر رہا ہوں اور یہ روزہ نہ رکھ کر میں نے بہتر کیا ہے۔ اور ہم کہتے ہیں جی نہیں، وہ میرے معدے کا مسئلہ ہے، میں خالی پیٹ رہوں تو وہ میرے سر کو چکر آ جاتے ہیں، میرا سر چکرا جاتا ہے۔ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہم سامنے رکھ کے اور اتنی اہم عبادت کو ترک کر دیتے ہیں، اتنی اہم عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ایسی اہم اور محبوب عبادت کہ جو اللہ اور اس کے رسول دونوں کے ہاں اتنی پسندیدہ عبادت ہے، اس عبادت کی برکتوں سے ہم محروم ہو جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں ان کی برکتوں کو چھوٹے چھوٹے بہانے کر کے۔ حالانکہ قرآن پاک نے جب فرما دیا کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یہ کہ روزہ رکھو، روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے، جب قرآن نے بہتر کہہ دیا تو ہمیں مان لینا چاہیے اور یقین کر لینا چاہیے کہ جب قرآن بہتر کہہ رہا ہے تو پھر یقیناً روزے میں ہمارے لیے بہتری ہی ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، حضرت خواجہ یمین رحمۃ اللہ علیہ، صائم الدہر ان کو کہا جاتا تھا۔ صائم الدہر کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیشہ روزہ رکھنے والا، ہمیشہ روزہ رکھنے والا۔ آپ ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، یعنی ماہ رمضان میں تو روزہ رکھتے ہی تھے، اس کے علاوہ باقی سارے مہینوں میں، باقی 11 مہینوں میں بھی آپ روزانہ روزہ رکھتے تھے، بلا ناغہ روزانہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ روزانہ روزہ رکھتے ہیں اور 12 مہینے ہی آپ کا روزہ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کہنے لگے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں شروع میں مجھے کھانے پینے کا بڑا شوق تھا اور میں بہت زیادہ کھاتا تھا، اور کہتے ہیں کہ میں جب حفظ کر رہا تھا، قرآن پاک یاد کر رہا تھا، تو مجھے قرآن پاک یاد نہیں ہوتا تھا، قرآن پاک بھول جاتا تھا، یاد کرتا تھا بھول جاتا تھا، میں دیر تک قرآن پاک کی آیتیں یاد نہیں رکھ پاتا تھا۔ تو میں نے جو پرانے حافظ تھے یا جو پکے حافظ تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیسے یاد رکھ لیتے ہیں؟ میرے پاس تو اتنا حافظہ نہیں ہے، میرے پاس تو اتنی یادداشت ہی نہیں ہے کہ میں قرآن پاک کو یاد رکھ سکوں۔ میں کوشش کرتا ہوں، یاد کر بھی لیتا ہوں، لیکن پھر بھول جاتا ہے۔ تو کہنے لگے کہ مجھے حافظوں کی اس جماعت نے کہا، انہوں نے کہا کہ کم کھایا کرو، کم کھایا کرو، کہ کم کھانے سے تمہارا حافظہ مضبوط ہوگا، تمہاری یادداشت مضبوط ہوگی، ذہن مضبوط ہوگا، اس لیے کم کھایا کرو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ پھر میں علماء کی جماعت کے پاس بھی گیا اور میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ میرا ذہن چلتا نہیں ہے، یعنی ذہن تیز نہیں ہے،
کسی شے کے بارے میں غور و فکر کروں تو مجھے اس کے نقطے اور اسرار و رموز مجھ پر ظاہر نہیں ہوتے. میں بڑی توجہ کرتا ہوں لیکن کسی شے پر مکمل یکسوئی کے ساتھ توجہ کر نہیں پاتا ہوں، اور بس موٹی موٹی باتیں مجھے پتہ چلتی ہیں اور سمجھ آتی ہیں، باریک باتیں مجھے سمجھ نہیں آتی. تو مجھے علماء کی اس جماعت نے کہا کہ کم کھایا کرو، تھوڑا کھایا کرو، اور جب تک تمہارا پیٹ خالی رہے گا، کم کھاؤ گے، تھوڑا کھاؤ گے تو تمہارا ذہن تیز ہوگا، اور جب ذہن تیز ہوگا تو پھر خود بخود تمہیں باریک باتیں بھی سمجھ آنے لگ جائیں گی، اور نکات اور اشارے بھی تمہیں قرآن پاک سے سمجھ آنے لگ جائیں گے. کہتے ہیں کہ پھر میں زاہدوں کی جماعت کے پاس گیا، یعنی جو عبادت کرنے والے تھے، جو دن رات عبادت میں مصروف رہتے تھے، ذکر و اذکار میں مصروف رہتے تھے، نوافل اور نماز میں مصروف رہتے تھے. کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیسے رات گئے تک نفل پڑھتے رہتے ہیں، اور پھر صبح فجر سے بھی پہلے تہجد میں اٹھ جاتے ہیں، اور پھر تہجد کے نوافل پڑھتے ہیں، رات کو بھی گئے رات دیر تک نوافل پڑھتے ہیں، پھر تہجد میں اٹھ جاتے ہیں، پچھلی رات اٹھ جاتے ہیں، اور پھر نماز فجر کے لیے بھی آپ تیار رہتے ہیں، اور ذکر اذکار کے اندر تمہارے دن گزرتے ہیں اور راتیں گزرتی ہیں، تو یہ کس طرح تم کرتے ہو؟ مجھ سے تو بڑی مشکل، میں 4 رکعت عشاء کی پڑھنا مجھے مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر صبح فجر میں اٹھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو مجھے زاہدوں کی یا عبادت گزاروں کی اس جماعت نے کہا کہ کم کھایا کرو، تھوڑا کھایا کرو، اور اس سے تمہیں عبادت کے اندر تقویت ملے گی، عبادت کے اندر قوت ملے گی، اور عبادت کرنے میں تمہیں آسانی ہوگی، عبادت اللہ کے ذکر اذکار میں تمہیں آسانی ہوگی، اور تم اس معاملے میں کم کھایا کرو. کہتے ہیں کہ یہ 3-4 چیزیں جب جمع ہو گئیں تو میں بڑا حیران تھا کہ ذہن تیز کرنا ہے تو اس کے لیے بھی مجھے بتایا گیا کہ کم کھایا کرو، حافظہ مضبوط کرنا ہے اس کے لیے بتایا گیا کہ کم کھایا کرو، عبادت کے لیے تیار رہنا ہے تو مجھے بتایا گیا کہ کم کھایا کرو. تو کہتے ہیں کہ میں نے بس پھر اس دن سے ارادہ کر لیا کہ آج کے بعد میں کسی دن کا بھی ناغہ نہیں کروں گا، اور اس کے بعد سے پھر میں نے ہمیشہ روزہ رکھنا شروع کر دیا، اور روزہ رکھنے کی برکت سے کہتے ہیں مجھے قطعاً کوئی کمزوری نہیں آئی، بلکہ مجھے قرآن پاک بھی یاد ہو گیا، میرا ذہن بھی تیز ہو گیا، اور عبادت کے لیے بھی مجھے آسانی پیدا ہوتی چلی گئی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو زیادہ کھانا، اپنی بساط سے زیادہ کھانا. اب دیکھیں نا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتے تھے، بلکہ سرکار صحابہ کرام کو بھی فرمایا کرتے تھے کہ بھوک رکھ کے کھانا کھایا کرو، بھوک رکھ کے کھانا کھایا کرو. تو آپ کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتے تھے. کس وجہ سے؟ کیونکہ زیادہ کھانا کسی صورت بھی کبھی بھی انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی اور مثال دیتا ہوں. ہمارے اکثر پرانے بزرگ جو 50-60 سال کے قریب یا اس سے زیادہ عمر کے ہیں، جب وہ آج کے زمانے کی بیماریاں دیکھتے ہیں نا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اینکیں لگ گئی، فلاں بیماری آ گئی، فلاں بیماری آ گئی، تو وہ اکثر کہتے ہیں کہ جی ہمارے زمانے میں تو اتنی بیماریاں نہیں تھیں، بڑی حد ہے کوئی سال ششمائی کبھی کوئی بخار آ گیا تو وہ بھی بس ہم چائے پی لیتے تھے تو انڈا کھا لیا تو اسی سے بخار ٹھیک ہو جاتا تھا، اور کئی سال ہم بیمار ہی نہیں ہوتے تھے. میرے نانا جی اللہ ان کے درجے بلند کرے، مجھے انہوں نے بتایا 104 سال ان کی عمر ہوئی. تو میں ان کے پاس ایک دفعہ بیٹھا تھا تو مجھے کہنے لگے، تھوڑے پریشان تھے، تو میں نے کہا کہ ابا جی آپ پریشان کس طرح ہیں؟ کہہ رہے کہ یار پریشان میں اس وجہ سے ہوں کہ میری 100 سال عمر ہو گئی ہے، میں آج تک اپنی زندگی میں ہسپتال نہیں گیا، اور ابھی میں بیمار ہو گیا ہوں تو مجھے یہ ہسپتال لے گئے تو اس وجہ سے میں پریشان ہوں. حالانکہ 100 سال سے زیادہ عمر ہے اور پریشانی یہ ہے کہ مجھے ہسپتال کیوں جانا پڑا ہے. تو کہتے آج تک میں ہسپتال نہیں گیا. مطلب کیا کہ کہتے تھے پہلے اتنی زیادہ بیماریاں نہیں تھیں، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ طرح طرح کی بیماریاں سامنے آ گئی، عجیب بیماریاں جن کے نام تک نہیں سنے تھے، کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اور ایسی بیماریاں ہمارے سامنے آتی جا رہی ہیں. اور مزید
نئی سے نئی بیماریاں نکلتی جا رہی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس کی دراصل وجہ یہ ہے، حکماء فرماتے ہیں کہ اس کی دراصل وجہ یہ ہے کہ پہلے کھانے سادہ تھے، کھانوں کی ڈشیں زیادہ نہیں تھیں، سادہ کھانا ہوتا تھا تو زیادہ بھی کھا لیا یا زیادہ بھی کھاتے رہتے تو اس سے زیادہ بیماریاں نہیں آتی تھیں۔ اور اب چونکہ کھانے کی ڈشیں زیادہ ہو گئیں، کھانے اتنے زیادہ ہو گئے تو جس کی وجہ سے ہماری روٹین بن گئی کہ اب ہمارے ہاں اکثر ہمارے گاؤں دیہات کے اندر بھی ایسے ایسے کھانے بنائے جاتے ہیں اور ڈشیں بنائی جاتی ہیں کہ جو ہم نے خود بھی اپنے بچپن میں نہیں دیکھی تھی، اور اب وہ ہم کھا بھی رہے ہیں، ہمارے گھروں میں بن بھی رہی ہیں۔ تو اس وجہ سے چونکہ پہلے کھانے سادہ تھے یا کھانے کم تھے، سادہ کھانے تھے، ڈشیں تھوڑی تھی، تو بیماریاں بھی کم تھیں۔ اب کھانا زیادہ ہے، ڈشیں زیادہ ہو گئیں، کھانوں کی اقسام زیادہ ہو گئی، تو اب اس وجہ سے بیماریاں بھی زیادہ آ گئیں اور نئی نئی بیماریاں نکل آئیں۔ تو اس وجہ سے علماء نے فرمایا کہ دیکھیں کہ اصل میں کھانا کھانے سے بیماری پیدا ہوتی ہے، روزہ رکھنے سے بندہ بیمار نہیں ہوتا، بھوکا رہنے سے بیمار نہیں ہوتا، زیادہ کھانے سے بیمار ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے چونکہ جب ہم روزہ رکھیں گے اور روزہ رکھنے سے یقیناً ان تمام بیماریوں سے ہمیں افاقہ ملے گا کہ پورا سال جن بیماریوں میں ہم مبتلا رہتے ہیں۔ اب دیکھیں، سائنس یہ کہتی ہے کہ پورا سال جب ہم مسلسل اپنے معدے میں دن رات صبح ناشتے سے لے کر اور رات کے کھانے سے لے کر اور پھر رات سونے تک بھی ہم کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں، تو مسلسل ہمارا معدہ کام کرتا رہتا ہے، مسلسل کام کرتا رہتا ہے۔ تو ظاہری بات ہے کوئی بھی چیز جب مسلسل کام کرے گی تو اس کے اندر خرابی ضرور آئے گی۔ اب دیکھیں نا، انسان مسلسل جاگتا رہے، سوئے نہ، اپنے جسم کو سکون نہ دے، آنکھوں کو سکون نہ دے، ذہن کو سکون نہ دے، تو کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ آپ 2 دن جاگ لیں گے، 2 دن 2 راتیں جاگ لیں گے، 3 دن 3 راتیں جاگ لیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ بیمار پڑنے لگ جائیں گے، یا زبردستی نیند آ جائے گی، نہ بھی سوئیں گے تو بیمار ہو جائیں گے۔ تو ہر چیز کو ایک وقفہ چاہیے، لیکن اگر ہم روزہ نہیں رکھتے تو ہمارا معدہ مسلسل کام کر رہا ہے، مسلسل دن میں بھی کام کر رہا ہے، رات میں بھی کام کر رہا ہے، اور پھر اس میں بیماریاں اور خرابیاں پیدا ہونے لگ جائیں گی۔ تو ماہ رمضان ایک مہینہ ہمارے پاس ایسا آتا ہے کہ جس میں ہم اپنے معدے کو خالی رکھتے ہیں، اور معدے کو خالی رکھ کر اس کو آرام اور سکون پہنچاتے ہیں کہ جس سے ہمارے پورے سال کی وہ بے احتیاطیاں جو ہم کرتے رہے ہیں اس کا خمیازہ یا اس کا کفارہ ایک طرح سے کہہ لیں وہ ماہ رمضان میں ادا ہو جاتا ہے، اور انسان دوبارہ سے صحت مند اور توانا ہونے لگ جاتا ہے، دوبارہ سے اس کی صحت بحال ہو جاتی ہے اور بیماریوں سے افاقہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یاران گرامی، دیکھیں، میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ یہ انسان کا پورا جسم ہے نا، یہ جسم 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک یہ جسم ہے اور دوسری کیا ہے؟ روح ہے۔ روح اور جسم یہ دونوں جمع ہوں تو پھر یہ مکمل انسان بنتا ہے۔ اگر روح نکل جائے، خالی جسم موجود ہو، تو خالی جسم کو کوئی بھی انسان نہیں کہتا۔ اسی طرح اگر جسم ختم ہو جائے اور خالی روح باقی بچ جائے تو خالی روح کو بھی کوئی انسان نہیں کہتا ہے۔ انسان تبھی ہوگا جب روح اور جسم دونوں اکٹھے ہوں گے، دونوں اکٹھے ہوں گے تو پھر اس کو انسان کہا جائے گا۔ دونوں میں سے ایک بھی شے کم ہو گئی تو یہ انسان نہیں ہے۔ پنجابی میں ایک بڑی خوبصورت ربائی ہے، کہتے ہیں کہ رے روح تے جسم اے 2 جز تیرے، انہاں دوواں دا نام انسان ہویا۔ رے روح تے جسم اے 2 جز تیرے، انہاں دوواں دا نام انسان ہویا۔ جسم بیمار ہوویں تے دوڑیں، طرف طبیب حیران ہویا۔ روح بیمار نو برساں گزرے، اندے ول نہ کدے دھیان ہویا۔ مہر بیماری روح دی بدلے، رب تھی دور انسان ہویا۔ کہ روح اور جسم جب یہ دونوں
جمع ہو جائیں تو انسان بنتا ہے۔ اب دونوں کو جمع رکھنے کے لیے ضروری ہے، یا اپنے آپ کو انسان رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری روح اور جسم دونوں ایک جیسے ہوں، ہماری روح اور جسم دونوں بولیں ایک جیسے ہوں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہم نے اپنے روح اور اپنے جسم کو ایک طرح نہیں رکھا، برابر نہیں رکھا۔ کس طرح کہ ہمارا جسم ہے، ہمارے جسم کی ایک خوراک ہے، جسم کی ایک غذا ہے، اور جسم چونکہ اس کا تعلق زمین کے ساتھ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس جسم کی غذا بھی زمین سے پیدا کی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم جو بھی کھاتے ہیں اس کا بالواسطہ یا بلا واسطہ اس کا تعلق زمین کے ساتھ ہی ہے۔ جو بھی ہم کھاتے پیتے ہیں سب کا تعلق زمین کے ساتھ، آسمان سے ہمارے لیے کچھ نہیں آتا۔ ہر شے جو بھی ہم کھاتے ہیں وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، بالواسطہ یا بلا واسطہ اس کا تعلق زمین کے ساتھ ہے۔ چونکہ ہمارا جسم بھی زمینی جسم ہے، مٹی سے بنا ہے، اس لیے اللہ نے اس کی غذا کا انتظام بھی زمین سے کیا ہے۔ ہم چاول کھاتے ہیں وہ بھی زمین سے نکلتے ہیں، ہم آٹا، روٹی اور اس کے متعلقہ جو چیزیں کھاتے ہیں سب اس کا تعلق زمین کے ساتھ ہے۔ ہم فروٹ سبزیاں کھاتے ہیں اس کا تعلق بھی زمین کے ساتھ ہے، وہ بھی زمین سے نکلتے ہیں۔ تو اس جسم کو صحت مند، طاقتور اور توانا رکھنے کے لیے ہم اس جسم کو خوراک دیتے ہیں، اچھے کھانے استعمال کرتے ہیں، دودھ لسی استعمال کرتے ہیں، ہم اچھی خوراک استعمال کرتے ہیں کہ ہمارا جسم طاقتور رہے، جسم صحت مند رہے، اور اس کا تعلق زمین کے ساتھ ہے۔ زمین سے ہم وہ اناج، وہ کھانے حاصل کرتے ہیں اور اپنے جسم کو کھلاتے رہتے ہیں، اور اس کا نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ ٹھیک ہے ہمارا جسم صحت مند ہے، طاقتور ہے، توانا ہے، ہم محنت کر سکتے ہیں، مزدوری کر سکتے ہیں۔ لیکن کبھی ہم نے غور کیا کہ ہماری روح کی کیا خوراک ہے؟ کہ جتنی خوراک ہم نے اپنے جسم کو دینی ہے، حق یہ بنتا ہے کہ بالکل اتنی ہی خوراک اپنی روح کو دی جائے، پھر ہی ہمارا جسم اور ہماری روح دونوں برابر رہیں گے، جسم اور روح دونوں برابر رہیں گے جب دونوں کو خوراک برابر ملے گی۔ ہم جسم کو تو کھانے پلانے میں ہم نے لگا رکھا ہے، جسم کی فکر تو کر رہے ہیں، اس کو کھلا بھی رہے ہیں، پلا بھی رہے ہیں، کما بھی اسی وجہ سے رہے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں، دیہڑیاں بھی کر رہے ہیں، دکانداریاں بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں جسم کے لیے۔ لیکن کیا کبھی ہم نے اپنے روح کی غذا کا انتظام کیا؟ کیا ہم نے اپنی روح کو خوراک پیش کی؟ اور کبھی اسی پر غور کیا کہ جسم کی خوراک تو اس زمین سے نکل آتی ہے اور زمین سے اس کی خوراک اور غذا کا تعلق ہے، ہماری روح کی غذا کون سی ہے؟ ہماری روح کی غذا کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ تو یاران گرامی، جس طرح ہمارے جسم کا تعلق زمین کے ساتھ ہے اور اللہ نے اس کی خوراک بھی زمین سے پیدا فرمائی، اسی طرح ہماری روح کا تعلق عالم بالا کے ساتھ ہے، اور اللہ نے اس روح کی غذا کا انتظام بھی عالم بالا سے کیا ہے۔ جس طرح ہمارے جسم کی خوراک یہ زمینی غذائیں ہیں، اسی طرح ہمارے روح کی خوراک اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہماری روح کی بولیں غذا ہے، روح کی غذا ہے۔ ویسے ہمارے ہاں یہ جملہ مشہور ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے، لیکن پتہ نہیں یہ کس نے جملہ نکالا کہ موسیقی روح کی غذا نہیں ہے، عبادت روح کی غذا ہے۔ اللہ کی عبادت یہ روح کی غذا ہے، اور اللہ کی عبادت اگر ہم نہ کریں اور جسم کو خوراک دیتے چلے جائیں تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ جسم طاقتور ہو جائے گا اور روح ہماری کمزور ہو جائے گی، روح ہماری کمزور ترین ہو جائے گی، اور پھر اس کے نتائج سامنے یہ نکلیں گے کہ ہماری جسمانیت ہماری روحانیت پر غالب آ جائے گی، اور پھر ہمارا جسم چونکہ آگ سے بنا ہے، ہمارا جسم چونکہ مٹی سے بنا ہے، تو پھر ہمارے اوپر وہی وحشت اور درندگی ہمارے اوپر غالب آ جائے گی۔ آج ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ باپ نے مہنگائی سے تنگ آ کے اپنے بچوں کو زہر دے دیا، اور اس کے بعد میاں بیوی نے خود بھی زہر کھا لیا۔ یہ درندگی کس وجہ سے ہے؟ درندگی کس وجہ سے ہے
کہ ہماری جسمانیت ہماری روحانیت پر غالب آ چکی ہے، ہمارا جسم ہماری روح پر غالب آ چکا ہے، جس کی وجہ سے نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہم جانوروں والی حرکتیں کرنے لگ جاتے ہیں، کہ کہیں اولاد وہ ماں کو قتل کر رہی ہے، باپ کو قتل کر رہی ہے، اور کہیں ماں باپ اپنی اولاد کو قتل کر رہے ہیں، کہیں سگا بھائی بھائی کا گریبان پکڑ رہا ہے اور بھائی بھائی کے خلاف تھانے کچہریوں کے اندر جا رہا ہے اور وہاں جا کر کیس دائر کر رہا ہے، اور لڑائیاں ہو رہی ہیں، گولیاں چل رہی ہیں سگے بھائیوں کے درمیان۔ اس سارے یہ نتیجے ہیں کہ ہم نے اپنے جسم کو غالب کر لیا ہے اپنی روح پر، اور ہماری روح کمزور ہو گئی اور ہمارا جسم طاقتور ہو گیا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پورے سال میں کوئی موقع ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم اپنی روح کو طاقتور کر سکیں۔ پورے سال میں کوئی موقع نہیں ہے کہ ہم اپنی روح کو طاقتور کر سکیں سوائے ماہ رمضان کے، کہ ماہ رمضان ہمارے پاس ایک ایسا موقع آتا ہے، 11 مہینوں کے بعد ایک ایسا موقع آتا ہے کہ جس میں ہم اپنے جسم کی غذا کم کر دیتے ہیں، جسم کی غذا گھٹا دیتے ہیں، کم کر دیتے ہیں، اور نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کی پابندی کرتے ہیں، اور دیگر عبادات میں پہلے سے زیادہ ہم اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہماری روح بھی طاقتور ہونے لگ جاتی ہے، ہماری روح طاقتور ہونے لگ جاتی ہے۔ اور میں اس کی عملی مثال آپ کو بتاؤں، آپ محسوس کرتے ہیں کہ ماہ رمضان میں گناہ کرنے کو دل نہیں کرتا، ایسا ہے کہ نہیں؟ اکثر گناہ کرنے کو دل نہیں کرتا، گالی دینے کو دل نہیں کرتا کہ جی روزہ رکھا ہوا ہے، طبیعت نہیں چاہتی، دل نہیں چاہتا کہ گالی دیں، اور کوئی دیگر جو عام دنوں میں ہم گناہ کر بھی لیتے ہیں، ماہ رمضان میں ان گناہوں سے بچتے ہیں، طبیعت نہیں چاہتی وہ گناہ کرنے کو۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ وجہ کیا ہے؟ کیوں اب دل نہیں کر رہا گناہ کرنے کو؟ اس وجہ سے اب دل نہیں کر رہا کہ اب ہماری روح طاقتور ہونے لگ گئی ہے، اب روح ہماری طاقتور ہونے لگ گئی ہے۔ اس وجہ سے وہ روح جو ہے، ہماری روحانیت ہمارے جسم پر اب آہستہ آہستہ غالب آ رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم گناہوں سے بھی بچتے چلے جا رہے ہیں، گناہوں سے محفوظ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ وجہ کیا کہ ہماری روح اب طاقتور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو اگر ہم اپنے عام دنوں میں بھی اپنی روح کو اسی طرح خوراک دیں، اسی طرح غذا دیں جس طرح اپنے جسم کو غذا دیتے ہیں، تو ہم عام دنوں میں بھی گناہوں سے بچ سکتے ہیں، عام دنوں میں بھی ہماری طبیعت گناہوں سے باز رہ سکتی ہے اگر ہم اپنی روح کو بھی پراپر اسی طرح خوراک دیں جس طرح اپنے جسم کو ہم خوراک دیتے ہیں۔ تو اس لیے ماہ رمضان یہ پورا ایک مہینہ ہمارے پاس ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ہمیں اپنی روح کو طاقتور کرنے کا موقع ملتا ہے، اپنی روح کو طاقتور کرنے کا، روح کو سنبھالنے کا موقع ملتا ہے۔ اور یاران گرامی، اگر اس مہینے کو بھی ہم اسی طرح ضائع کر دیں جس طرح کھانے پینے میں باقی 11 مہینے گزار دیے، تو پھر یقین کریں کہ پھر ہماری روح اتنی کمزور ہو جائے گی، اتنی کمزور ہو جائے گی، اور جسم ہمارے روح پر اتنا غالب آ جائے گا کہ پھر ہمیں گناہ بھی گناہ نہیں لگیں گے، گناہ بھی گناہ نہیں لگیں گے۔ یقین کریں کہ وہ گناہ کو محسوس کرنے والی جو حص ہے، وہ ضمیر جو محسوس کرتا ہے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، وہ ضمیر ہی مردہ ہو جائے گا، اور پھر بری حرکتیں، برا عمل اور برا کام بھی ہمیں برا نہیں لگے گا۔ ہم کئی دفعہ دیکھتے نہیں کہ کئی چور بھی اپنی چوری پر مطمئن ہوتے ہیں، انہیں چوری کرنا بھی برا نہیں لگتا، وہ کہتے ہیں ہمارا کام ہے، ہم محنت کرتے ہیں، ہم بھی محنت سے پیسہ کماتے ہیں۔ اس طرح کے کئی، میرا چونکہ اکثر رات کو سفر رہتا ہے اور مجھے اس طرح کے حادثوں سے اکثر پالا پڑتا رہتا ہے، تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، مجھے ملے ایک دفعہ چور اور مجھے وہ سمجھا رہا ہے بٹھا کے، کہ ایک کھیت کے اندر مجھے بٹھا لیا اور مجھے ساتھ سمجھا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ مولوی صاحب آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، ہم غلط کر رہے ہیں جو آپ کو لوٹ لیا ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں کیسے سمجھوں گا، آپ کے ہاتھ میں بندوق ہے۔ تو کہہ رہے کہ نہیں ہم رات کو محنت کر رہے ہیں، اور یہ دیکھیں نا، جان ہتھیلی پہ رکھ کے ہم یہ اپنے بچوں کا رزق کما رہے ہیں، ہمارا بھی رزق حلال ہے۔ مطلب حص ختم ہو گئی کہ جو اچھائی اور برائی کے درمیان فرق کرنے والی حص تھی، وہ ضمیر ہی مردہ ہو گیا، اب پتہ ہی نہیں چلتا برا کیا ہے اور اچھا کیا ہے،
گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ وجہ کیا؟ یہ وجہ یہی ہے کہ ہماری روح اتنی کمزور ہم نے کر دی، اتنی کمزور کر دی، اتنی کمزور کر دی کہ اب ہمیں اچھائی اور برائی کا فرق ہی پتہ نہیں چلتا۔ اور یہ وہ مقام ہے کہ جہاں بندے کو پھر توبہ بھی نصیب نہیں ہوتی۔ توبہ تبھی کرے گا نا جب خود کو گنہگار سمجھے گا تو توبہ کرے گا، اپنی عملوں کو غلط سمجھے گا، اپنے اعمال کو برا سمجھے گا تو توبہ کرے گا، یا توبہ کا احساس پیدا ہوگا، یا توبہ کی توفیق پیدا ہوگی۔ اور یہ جو مقام ہے کہ جب ضمیر مردہ ہو جائے اور نیکی اور برائی کا، اچھائی اور برائی کا، نیکی اور بدی کا تصور ذہن سے ختم ہو جائے اور انسان اپنے برے کاموں کو بھی اچھا سمجھنے لگ جائے، تو یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پھر توبہ کی توفیق بھی سلب کر لی جاتی ہے، توبہ کی توفیق بھی چھین لی جاتی ہے۔ اس لیے اس دن سے بچیں کہ جس دن ہم سے توبہ کی توفیق بھی چھین لی جائے اور توبہ کا احساس بھی دل میں پیدا نہ ہو۔ تو ماہ رمضان ایک ایسا خوبصورت ہمارے درمیان مہینہ ہے کہ جس مبارک مہینے کی بدولت ہم اپنے جسم کی خوراک کم کر دیتے ہیں اور نتیجتاً ہماری روح کی خوراک زیادہ ہو جاتی ہے، اور جب ہماری روح کو باقاعدہ خوراک ملنے لگ جاتی ہے تو ہماری روح پھر طاقتور ہونے لگ جاتی ہے، روح کو بھی ہوش آنے لگ جاتا ہے اور روح سنبھلنے لگ جاتی ہے، اور پھر نیکی کی طرف دھیان اور توجہ زیادہ ہو جاتی ہے، اور برائیوں اور بدیوں سے انسان خود بخود بچنے لگ جاتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں رب کائنات نے فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ کہ روزہ رکھو، یہ روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ تو یہ بہتر اسی طرح ہے کہ یہ روزے سے ہماری انسانیت مکمل ہوتی ہے، ہم انسان بن جاتے ہیں، ہم صحیح انسان بن جاتے ہیں اگر ہم اپنے روح اور جسم کو برابر کر لیتے ہیں، اور اس کا بہترین موقع ماہ رمضان ہے۔ اسی وجہ سے چھوٹے چھوٹے بہانے کر کے اور چھوٹی چھوٹی بیماریوں کا بہانہ کر کے کبھی بھی اس مہینے کو ضائع نہ کریں، اس مہینے کی برکتوں کو ضائع نہ کریں۔ آپ یقین کریں کہ اس دفعہ میرے کہنے پر تجربہ کر کے دیکھ لیں، بھلے آپ کو بلڈ پریشر ہے، بھلے شوگر ہے، یا تیسری چوتھی جو بھی بیماریاں ہیں، آپ باقاعدگی کے ساتھ رمضان شریف کے روزے رکھیں۔ میں آپ کو ممبر رسول پر بیٹھ کر بڑے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ باقاعدگی کے ساتھ ماہ رمضان کے روزے رکھیں، اور عید والے دن ہی آپ اپنا چیک اپ کروا لیجئے گا۔ جتنی بھی بیماریاں آپ کو تھیں اگر ان میں افاقہ نہ ہوا ہو تو پھر آپ کہیے گا، انشاءاللہ ان سب بیماریوں سے افاقہ ہوگا ماہ رمضان کے روزوں کی بدولت۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ مہمان مہینہ آنے والا ہے، اللہ کریم ہمیں اس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ رمضان کے روزے رکھ کر ہمیں خود کو مکمل انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا